یہاں پر کوئی چیز بیان کرنے کی ضرورت ہوتی نہیں ہے، جہاں محسوس کیا جاتا ہے۔ ظاہر ہے وہ مقامات کے جن کے بارے میں آپ سنتے تھے وہاں پر خدا نے آپ کو توفیق دے دی ہے۔ وہ گلیاں، وہ جگہ، نظام کس جگہ جہاں پہ سیدہ کا حال بیٹھا ہوا وہ بس کیا ان جگہوں کو آپ یہاں محسوس ہوتے اور یہی ایام میں مصیبت ہے، لیکن جہاں ہمیں اللہ نے توفیق دی ہے یہاں مولانا صاحب کے ساتھ یقیناً آپ نے حضرت کے فضائل میں سنے ہوں گے، حضرت بھی سنا ہوگا۔ ہم جانتے ہیں کہ احادیث میں وارد ہوتا ہے کہ جو شخص بھی امام حسین علیہ السلام کی زیارت پہ آتا ہے، امام اسے اس کے آباء و اجداد کے نام کے ساتھ جانتے ہیں۔ نہیں آپ یہاں سے آئے ہیں، آپ اجنبی نہیں ہے، ایسا نہیں ہے کہ کوئی آپ کو پہچانتا جسے حسین پہچانتا ہو، اسے دنیا کی پہچان کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ امام آپ کو پہچانتے ہیں، آپ کون ہیں، جب کون ہیں، آپ کیسے آئے۔ تو یہاں یہ وادی وادی حسین ہے، یہاں پر کرم اور یہ کرم ہوا ہے یہاں پر کہ ہم یہاں اسی کتنے لوگ رہ گئے آپ کے سامنے پاکستان میں، اتنی بڑی تعداد لوگوں کی جو آنا چاہتی تھی اور حالات ایسے نہیں ہوئی۔ یہ ہر زیارت پہ آپ جائیں ضرور سب کی طرف سے بھی کو زیادہ ہونا ان سب کے لیے دعا کریں، ان کے دلوں میں امام حسین بستا ہے، جو کہ کئی لوگ میسیج بھی کر رہے ہیں کہ نہیں آ پائے پاکستان، ایک دفعہ زیارت کراتے ہیں، ایک دفعہ بھیجتے بھیجتے تو لوگوں کے دل کربلا میں رہتے ہیں۔ تو ہم خدا کا شکر کریں کہ ہمیں خدا نے یہاں پر دیا۔ اب ہم یہاں پر آ گئے، تھوڑا مجبوری ہے لیکن اب ابھی اس کا سلسلہ سارا دن جاری اور شادی ہے۔ اگر اوپر یہ انسان یہاں پر بیان کرتا ہے کہ ہمیں وہاں کو بلا لیا ہے، اب ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ اب ہم یہاں آ گئے، کربلا آ گئے، ہم خود کیا مقصد لے کر آئے ہیں؟ پہلی بات یہ ہے کہ ہم اپنے آپ سے پوچھیں کہ ہم کیوں آئے ہیں، اور اس کے بعد ہمارا امام ہم سے کیا چاہتا ہے۔ کیونکہ دیکھیں کربلا صرف ایک پہلو نہیں رکھتی ہے کہ ہم آئے اور کیا کریں اور چلیں، اس کے لیے کا اجر بہت زیادہ ہے، اس کے لیے کا ثواب بہت زیادہ ہے، آنسو کا ایک قطرہ بھی انسان جہنم کی آتش سے نجات دے دیتا ہے۔ لیکن اس کا دوسرا پہلو بہت مہم ہے کہ خود امام کی تشریف لائے کربلا۔ اگر ہم اپنے مقصد کو بھی دیکھنا چاہتے ہیں تو امام کے مقصد سے اپنے مقصد کو ان لائن کریں کہ ہم کیا اسی لائن پر ہیں، اسی حسن پر ہیں۔ امام کیوں ہے؟ امام کو فرماتے ہیں کہ میں اپنے
جبکہ امت کی اصلاح کے لیے جو ہے وہ نکل رہا. امام اصلاح چاہتے تھے. کیا ہو گیا تھا اس وقت؟ امت بگڑ چکی تھی، امت غافل تھی، غفلت تھی. وہ جو آخری نبی شریعت کو لے کر اسی مسلک پر ایک ایسا شخص آ کے بیٹھ گیا جو خود انکار کر رہا ہے، اور شخص کا تو اس نے اپنا مسئلہ تھا. اتنی بڑی اسلامی حکومت تھی اور جو اتنے بڑے بڑے لوگ تھے، وہ کس غفلت کے تھے؟ اس غفلت کو بیدار کرنے کے لیے وہ مسلم کرتا ہے. کوئی بھی نہیں کھڑا ہوا جب علیہ السلام کا مشکل پڑی، کوئی نہیں کھڑا ہوا سوائے ان کے خدا نے جہاں. اور یہی وجہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے اتنی بڑی قربانی دے کر قیامت تک انسانیت کو بچایا. اور اگر آج ہم اس بیداری کو اپنے وجود میں نہیں پا رہے تو اس کا مطلب ہے کہ ہم پھر کہیں اور کھو گئے. ہمیں اپنے آپ کو بیدار کرنا ہے کیونکہ زمانہ بہت تیزی سے ظہور کی طرف بڑھ رہا ہے، اور ظہور متوقع نہیں ہوگا کیونکہ راستہ اس کا کربلا ہے. کربلا ہی ظہور کی طرف لے کے جاتا ہے. ہم یہاں پر آئے، ہم اپنے آپ کو دیکھیں. کیا ہم مولا کے پاس آئے ہیں؟ کیا ہم واقعی اپنے آپ کو صاف کر کے آئے ہیں؟ اپنے باطن کو بات کر کے آئے ہیں؟ امام ہم سے کیا تقاضا معلوم ہے؟ امام انبیاء کے وارث ہیں، اور جو انبیاء کے وارث ہوتے ہیں، انبیاء کا کیا کام تھا؟ مجرد کی ہمارا تزکیہ کریں، تمہیں بات کریں، قرآن کی آیات کی ہمارے لیے تلاوت کریں، تمہیں حکمت کی تعلیم دیں. انبیاء کے کام ہے. اور انبیاء کا وارث اس کا کیا کام ہوگا؟ تمام انبیاء کا وارث آپ جانتے ہیں، عرصہ پڑھتے ہیں، ہم باقی جانتے ہیں پڑھتے ہیں السلام علیکم یا وارث آدم صفت اللہ، السلام علیکم یا وارث نبی اللہ. تمام انبیاء کا وارث ہے. ساری وراثت نبیوں کی امام حسین کے پاس ہے. اب امام حسین جہاں ظلم کے مقابلے میں امام نے بیان کیا، جہاں پر امام نے فرعونیت، یزیدیت اور یزید جو تھا وہ بھی تو وارث تھا. وہ فرعون کا وارث تھا، وہ شداد کا وارث تھا، وہ نمرود کا وارث تھا. وہ بھی وراثت کو لے کے کھڑا ہوا تھا. یعنی حق جو چلتا ہوا آ رہا تھا اور ادھر سے باطل چلتا ہوا آ رہا تھا. یہ صرف ایک چھوٹا محاربہ نہیں تھا 61 ہجری میں. یہ حق اور باطل کی بہت بڑی لڑائی تھی جس کی گونج قیامت تک سنی جاتی تھی. اور آج بھی دیکھیں کہ اگر کوئی حق ہے، کوئی چیز ہے، کوئی سمبل ہے تو وہ امام حسین ہے. یہی وجہ کہ آج پوری دنیا متوجہ ہو رہی ہے سیکریفائس کی طرف. بڑے بڑے لوگ آپ کے سامنے دنیا کا میڈیا پریشان ہے کہ کون ہے حسین جو 61 ہجری میں آیا تھا چند لوگوں کے ساتھ، آج کروڑوں کو لے کر آ رہا ہے. یہ کون ہے؟ اسی کو دیکھ رہے ہیں. اور یہی حسینیت ہے کہ جو بیدار کرتی ہے. یہی حسینیت ہے کہ جو انسان کے بدن کے ٹکڑے ہو جائیں مگر اسے جھکنے پر مجبور نہیں ہے. یہی حسینیت. اور اگر آج ہم یہی حسینیت اپنے وجود میں لے کر جائیں گے عزیزان محترم تو یہ ہم کھڑے ہو پائیں گے. کیونکہ دشمن بدنوں کو گرا سکتا ہے، ارادوں کو نہیں. ارادہ محکم چاہیے. آپ کا ارادہ دشمن کو دور کر دے گا. یزید نے جو یہ سمجھا تھا کہ یہ چند بدن ہے، میں ان کو یہیں بکھیر کے چلا جاؤں گا، مگر اسے کیا پتا تھا یہ وہ ارادہ تھا جو قیامت تک کی یزیدیت کو فنا کر دے گا. کربلا بھی مان اگر زینب نبو. یہی تو کمال ہے عزیزان محترم اس کاروان کا. خود تو لٹ گئے مگر قیامت تک انسانیت کو بچا. ہم اسی پیغام کو بہت زیادہ فلسفے کی، بہت زیادہ کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے. آپ خود امام کی خدمت میں جائیں، اپنے آپ کو امام کے سامنے پیش کریں. زیادت نہیں ہے، ذاکرت رش ہے، الوعین ہے، آسان نہیں ہے. ہر کوئی شاید ذریعے تک پہنچ جائے، شاید ایک آدھ دن بعد جب رش کم ہو جاتا ہے. لیکن میرا آپ کا مقصد امام سے ارتباط ہے. ذریعے کو ہاتھ لگانا یقیناً انسان دوسرے شہر چاہتا ہے کہ وہ ذریعے کو بوسہ دے، لیکن اب بوسہ نہیں دے پائے. بہت سے لوگ کہتے ہیں مولانا صاحب ہماری زیارت نہیں ہو پائی، میں اتنی دور سے آیا. نا آپ آ گئے کربلا. یہ میرے اور ذہن میں ہم نے رکھا ہوا ہے کہ امام حسین ذریعے کے اندر ہے. امام جعفر صادق علیہ السلام عرض سے 3 طرح کے لوگوں کو نگاہ کر رہے ہیں.
اچھے یعنی صرف ذری کا معاملہ نہیں ہے، امام عرش سے دیکھ رہے ہیں کس کو؟ جو ان کا ظاہر ہے، جو ان کی زیارت پہ آیا ہے امام اسے عرش سے دیکھ رہے ہیں۔ دوسرا جو امام کے لیے گریہ کرتا ہے امام اسے بھی دیکھ رہے ہیں، اور جو تیسرا وہ جو مجالس عزاداری کا اہتمام کرتا ہے، انعقاد کرتا ہے، وہ قائم رکھتا ہے، جو آپ کے ساتھ والنٹیئر ہیں، جو لوگ آپ کے ساتھ خدمت کر رہے ہیں، یقیناً سب پر امام کی نگاہ ہے۔ اب حقیقت تو یہ ہے کہ میں یہاں سے پلٹ کے جاؤں تو میں وہ نہ ہوں جو میں آیا تھا، اور ہر انسان میں چھوٹی چھوٹی سی مشکلات ہیں، میرے اندر بھی مشکلات ہیں، میں شاید کبھی بڑی بڑی بات پہ ناراض نہیں ہوتا، لیکن ذرا سی بات پہ میں بہت ناراض ہو جاتا ہوں، اس کا مطلب ہے میرا دل ابھی تک دنیا میں گھسا ہوا ہے، ابھی بھی بعض جملے مجھے برے لگ جاتے ہیں، بعض چیزیں مجھے لگتا ہے کہ نہیں ایسا نہیں، اس کا مطلب ہے کہ میں اپنے آپ کو آزاد نہیں کرا پایا۔ میں امام حسین کے پاس بھی آؤں تو میرے دل میں کہیں نہ کہیں میرے کسی رشتہ دار کی نفرت ہو، بہن بھائیوں سے اختلاف ہو، کسی کا میں نے حق کھایا ہو، اور اس کے بعد میں التباس کی زری پکڑ کے ان کو بہن کا واسطہ دوں، کیسے ہو سکتا ہے؟ یعنی خود انسان اپنے آپ کو اسی کو تو صاف کرنا ہے۔ وہ جو لوگ امام حسین علیہ السلام کے پاس آئے تھے ان کے دلوں میں کوئی بدولتیں نہیں تھی، کوئی نفرت نہیں تھی، کوئی بوجھ جو اپنے ساتھ لے کر امام کے پاس نہیں آئے تھے، جو تھا اسے چھوڑ دیا تھا اللہ نے، تبھی امام کے پاس آئے، پاک صاف تھے، کیسے دل تھے کہ جن کو کربلا میں دفنا دیا گیا مگر آج بھی ان کی وجود کا نور ہم لوگوں کو راستہ دکھاتا ہے۔ اسی طرح اپنے آپ کو پاکیزہ کیجیے، وہ جو نفس کی چھوٹی چھوٹی چیزیں اسے گرا دیں، جو قدم بین الحرمین چلے یہ خواہشات کے اوپر چلے، خواہشات کو تباہ کرتے ہوئے حسین کی وادی میں، اور اپنے آپ کو پیش کرے، مولا میں خطا کار ہوں، گناہ گار ہوں، آپ کی بارگاہ میں آ گیا ہوں، قابل تو نہیں تھا مگر آپ نے بلا لیا ہے، مولا اب مجھے آپ ہی بدل سکتے ہیں، مجھے اور کوئی بدل نہیں سکتا۔ کہاں جائیں گے؟ رحمت واسع امام حسین ہے، رحمت واسع امام حسین ہے، امام حسین نے سب کچھ اپنا خدا کے لیے کر دیا، خدا نے بھی اپنی ساری خدائی حسین کو دے دی، سب کچھ حسین کو دے دی۔ بعض وقت ہم جاتے ہیں مولانا ہماری دعا قبول نہیں ہوئی، ہم نے یہ بھی کیا، ہم نے وہ بھی کیا، ذات محترم ہم جنہیں اپنی مشکلات کہتے ہیں شاید وہ ہمارے لیے مشکلات ہوں، لیکن خدا کا شاید فضل و کرم ہو، حقیقت ہوتی ہے کہ خدا کا فضل و کرم ہوتا ہے، اور بعض اوقات ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارے اوپر مصیبت ہے، خدا بہتر جانتا ہے۔ امام حسین تو وہ ہیں کہ جنہوں نے روز عاشورہ سب کچھ قربان ہو جانے کے باوجود بھی دشمن سے کہا اگر ابھی بھی توبہ کر لو خدا کی بارگاہ میں۔ یہ حسین اسے کہتے ہیں، وہ کیا آپ کو خالی ہاتھ جانے دے گا؟ کیا آپ خالی ہاتھ جائیں گے؟ نہیں، مگر ایک ہی چیز ہے دھارن محترم، امام حسین تو اپنے کنبے کے ساتھ آ گئے، مگر آج ان کا فرزند غیبت میں اکیلا ہے، تنہا ہے، آج وہ ہمارا انتظار کر رہا ہے۔ یہاں پہ آگے بھی اگر میں نے وقت کے امام کو نہ رکھا تو پھر کہیں اور تو کوئی جگہ نہیں ہے۔ آپ زیارت پہ آئے ہیں، کیا امام زمانہ نہیں آئے ہوں گے؟ وہی کی زیارت ہے، کیوں نہیں؟ کیا میری نگاہیں اس رش میں امام کو ڈھونڈ رہی ہیں؟ یہاں نہیں ڈھونڈا زیادہ محترم تو پھر کہیں موقع نہیں ملنے والا، اس رش میں امام کو ڈھونڈے، زری تک پہنچے، امام کی گنبد کو دیکھیں، یہی کہیں مولا کب تک یہ نگاہیں دنیا کو دیکھیں گی، یوسف لیلا کو نہیں دیکھ رہی ہے، وہ اکیلا ہے، وہ تنہا ہے، وہ آپ کا انتظار کر رہا ہے۔ آئیے امام کے اپنے ہی سلام سے ہم امام حسین کو سلام کرتے ہیں۔ ایک ہم سلام کرتے ہیں السلام علیکم یا ابا عبداللہ، ایک سلام جو ہے وہ امام زمانہ نے کیا ہے، میرا سلام ہو ان رخساروں پر، میرا سلام ہو ان رخساروں پر جو خواب میں پڑے رہے، میرا سلام ہو ان محاسن پر جو خون میں لگے رہے۔ امام کا سلام، امام کربلا کو جیسے ہے ویسے دیکھتے، ہم تو
سن رہے، تصورات میں بھی لانے کی کوشش کرتے ہیں مگر لا نہیں سکتے. ہم نہیں سمجھ سکتے کہ کس طرح جب سب ختم ہو گیا اور امام حسین نے دشت کربلا میں گھٹنوں کے بل بیٹھ کر تلوار زخمی حالت میں پیاسا حسین ہے، کبھی دائیں دیکھتا ہے کبھی بائیں دیکھتا ہے. آئینہ آئینہ مسلم، آئینہ آئینہ مانی ابن عروہ، آئینہ آئینہ حبیب ابن بلا. کہاں ہو؟ کون ہے جو حسین کو سوار کرے گا؟ اور وہ بس آخری وقت آیا. مصیبت تو کربلا کی بہت بڑی ہے، کیا کیا بیان کریں گے حضرت عالم محترم. مگر آخری وقت آیا، آپ اور ہم تو آ بھی گئے زیارت پہ، مگر وہ بچی نہ آ پائی. وہ بچی رہ گئی شام کے زندان. چاہیے گا تو ایک زیارت اس بچی کی طرف سے ضرور کیجیے. مولا آپ کی بیٹی کی طرف سے آپ کو سلام ہو جو آج بھی شام کے زندان ہے. بہت اثر تھی نا اس بچی کو. یہ کہتی تھی، پوچھتی تھی، بھیا یہ پرندے کہاں جاتے ہیں؟ بہن کے گھروں کو جاتے ہیں. بھیا ہم تو گھر جائیں گے. بہت حسرت تھی عزیزان محترم. بس تبرکاً کہ کن مشکلات سے یہ بچی گزری، کن مشکلات سے یہ بچی گزری. خیمے گاہ جائیے گا، ظاہر ہے چیزیں بدل گئی ہیں مگر محسوس تو کر سکتے ہیں نا کہ جب خیمے جلے تھے تو دامن بھی جلا ہوگا. بچی کہاں دوڑ رہی تھی. بس عزیزان محترم گزر گیا، عاشورہ گزر گیا، راستہ بھی گزر گیا. ہاتھوں میں رسیاں ہیں. کئی مقام پر جناب زینب نے اپنے بھائی کے سر سے خطاب کیا ہے، کہا بھیا ہم سے گفتگو نہیں کرتے، اپنی بیٹی سے تو بات کر لو. بیٹی خاموش ہے. عزیزان محترم شام کا دربار ہے اور بچی کیا دیکھ رہی ہے کہ یزید مسند پہ بیٹھا اور دشت پہ امام حسین کا سر ہے. کسی بیٹی کو ایسے منظر نہ دکھائے خدا. چھوٹی سی بچی ہے، کن مصیبتوں سے آئی ہے تو میں نے بیان بھی نہیں کیا. بڑی دیکھ رہی ہے کہ یزید میرے بابا کے ساتھ کیا کر رہا ہے، کیا کر رہا ہے. ہاتھ میں چھڑی ہے. جن لبوں پر رسول بوسہ دیتے تھے، بچی سے صبر نہ ہو سکا. کہتے ہیں بچی جب شام کے زندان میں گئی، بچی بابا بابا کر رہی تھی. بابا بابا. آپ کی بھی بیٹیاں ہوں گی نا، بیٹیوں کو باپ سے بہت پیار ہوتا ہے. چھوٹی بیٹی سب سے آخر میں ملتی ہے اور جب آپ گھر جائیں تو سب سے پہلے ملتی ہے. کیا نصیب اس بچی کا، ملی بھی آخر میں، لیکن جب بابا آیا تو سب سے پہلے اسی بچی کے پاس آیا. مگر کیسے آیا؟ دشت میں سر تھا. بچی نے کپڑا ہٹایا، اپنے چہرے زخموں کے نشان اور لبوں پہ تازہ چھڑی شام تھی. بچی نے ہاتھوں سے آیا، لبوں کو لبوں سے ملایا اور بچی شروع ہو گئی. بابا آپ کے جانے کے بعد خیمے چل گئے، بابا آپ کے جانے کے بعد دامن چل گیا. بابا پانی پہاڑوں کو تماشے کرتے تھے. بابا اگر یہ کہتے تو میں خود کو سونے دے دیتی. یہ کہتے بچی خاموش ہو گئی. انا للہ و انا الیہ راجعون. اللہ تعالیٰ نے محترم میرے بیمار امام نے شام کے زندان میں اپنی بہن کو دفنا دیا. ہاں آپ بھی 40 پر آئے ہیں نا، تو کل وہ بیویاں بھی 40 پر آئیں گی. جناب زینب نے اپنے آپ کو اپنے
بھائی کے مرکز پہ گرا دیا. کہا بھائیو